اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 8واں حکم رعیت سنایا، جس کا عنوان تھا کہ وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ ہاں، اگر تم کوئی عورت خوشی سے نکاح تم سے کرنا چاہے تو تم اس سے کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ وہ تمہاری محرم نہ ہو۔ آج 9واں حکم رعیت اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ حسب ذیل عورتیں اگر راضی بھی ہوں کہ یہ جن عورتوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اگر یہ عورتیں تم سے نکاح کے اوپر راضی بھی ہوں تو ان سے نکاح تم نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا۔ اگرچہ یہ عورتیں راضی بھی ہوں نکاح کے اوپر، لیکن ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائیں گے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 رشتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نسب، یعنی نسب کے لحاظ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مصاہرت، یہ دوسرے نمبر پہ ہے رضاعت، یعنی رضاعت کی وجہ سے، رضاعت کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر کسی کو دودھ پلا دے تو دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ ذکر کریں گے مصاہرت، یعنی نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ 3 رشتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نسب، دوسرے نمبر پہ رضاعت، تیسرے نمبر پہ مصاہرت۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں، زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کے معاملے میں وہ لوگ سخت افراط اور تفرید کا شکار تھے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ جو تھے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی جس کے ساتھ باپ نے نکاح کیا ہوتا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ وہ اس کے جو باپ کے بیٹے ہوتے تھے وہ نکاح کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد۔ ایک تو ان کے اندر یہ بہت بڑی جاہلیت تھی، اور بعض اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، یعنی اگر بیٹا مر جاتا تو وہ اپنے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ اور بعض لوگ 2 بہنوں کو نکاح کے اندر اکٹھا رکھتے تھے، یعنی ہمارے اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح کے اندر تم اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ جاہلیت کے اندر یہ رسم تھی کہ 2 بہنوں کو بھی بیک وقت وہ نکاح کے اندر اکٹھا رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ نکاح کیا ہے، حرام ہے بالکل بھی۔ سمجھ آ گئی؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ولا تنکحوا سے باپ کی منکوحہ کا ذکر کیا ہے۔ باپ کی منکوحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور نہ تم نکاح کرو جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ نے، تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے باپ نے نکاح کیا، من نسائی، عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر تحقیق جو گزر چکا، مگر جو تحقیق گزر چکا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر جو کام ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ اب آیت کے اندر آپ نے غور کرنا ہے، صرف نکاح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نکاح کا۔ مفسرین فرماتے ہیں صرف نکاح کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب صاف یہی ہے کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ باپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ باپ کی اس عورت کے ساتھ مجامعت، مباشرت کوئی ضروری نہیں ہے،
صرف باپ نکاح کر لے کسی عورت سے، بعد میں مباشرت کرے یا نہ کرے، کوئی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ باپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، بس اس باپ کا جو بیٹا ہے، اولاد ہے، اس کے لیے وہ ماں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح بیٹے باپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، سمجھ آئی ہے؟ وہاں بھی یہی شرط ہے کہ اگر بیٹے نے صرف نکاح کر لیا ہے تو وہ عورت باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بیٹے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کوئی ضروری نہیں ہے، باپ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جس طرح بیٹے کے لیے مباشرت شرط نہیں ہے، اسی طرح باپ کے لیے بھی مباشرت شرط نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا دونوں میں سے، تو دونوں میں سے ایک دوسرے کی بیویاں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گی، سمجھ آ گئی یہ بات؟ دیکھیں صرف نکاح کا ذکر کیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءِ، کہ نہ تم نکاح کرو جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ نے عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر تحقیق جو گزر چکا۔ جو گزر چکا وہ جاہلیت میں نادانی کی وجہ سے ہوا تھا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ممانعت سے پہلے جو چیز بندہ کر لے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہوتا، سمجھ آئی ہے؟ یہ عرب کے اندر بہت بری خصلت تھی، ان لوگوں کے اندر بہت بری عادت تھی کہ باپ کی منکوحہ سے وہ نکاح کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے ماموں جان میرے قریب سے گزر رہے تھے، تو میں نے اپنے ماموں جان سے کہا، میرے ماموں جان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، میں نے کہا ماموں جان کدھر جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فلانے بندے کا سر اتار کے لے کے آؤ، اس نے اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اس کے اوپر کہ جو باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے، کہ اس کا سر اتار کے لے کے آؤ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سمجھ آ گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تین باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بے حیائی ہے، عقلاً بے حیائی، فاحشةً یہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ کس اعتبار سے؟ عقلی اعتبار سے بھی بے حیائی۔ اگر اللہ نے کسی کو عقل سلیم دی ہے تو اس کی عقل یہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ وہ نکاح کرے گا، سمجھ آ گئی؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے وہ کبھی اس کی جرت نہیں کرے گا کہ وہ اپنی بہن کی طرف یا اپنے باپ کی منکوحہ کی طرف اس سوچ سے ان کی طرف نگاہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ سوچ رکھی ہے کہ جانور بھی اپنی بہن کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ کوئی مباشرت نہیں کرتے یا ایسا ویسا کام نہیں کرتے، سمجھ آئی ہے؟ لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور یہ اس چیز سے کیوں لاپرواہ ہو جائے، سمجھ آئی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اسی موقع پہ فرمایا۔ آگے دوسری بات اللہ نے فرمائی وَمَقْتَا، اور یہ نفرت بھی ہے، یہ نفرت بھی ہے، عرفاً یہ نفرت ہے، سمجھ آئی ہے؟ اگر تم نکاح کرو گے تو دوسرے جو سمجھدار لوگ ہوں گے، عقل مند لوگ ہوں گے، وہ تمہیں دیکھ کے کیا کہیں گے؟ وہ تم سے نفرت کریں گے کہ بیوقوف بدبخت اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جس کے ساتھ تیرے باپ نے نکاح کیا تو نے اس کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا، یہ عرفاً بھی نفرت بات۔ تیسرا وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، وساء سبیلا بری راہ ہے، کس اعتبار سے؟ شرعاً، شریعت کے اعتبار سے یہ بری راہ ہے، یعنی شرعاً یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یہ برا راستہ ہے، اور برا راستہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ایک آیت مکمل ہوگی۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے دیکھے باپ کی منکوحہ کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ تین رشتے ذکر کریں گے جن کے ساتھ نکاح تین رشتوں کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اللہ رشتہ ذکر کریں گے نسبی، دوسرے نمبر پہ رضاعی، تیسرے نمبر پہ سحری، یعنی نسبی اعتبار سے پہلے اللہ تعالیٰ رشتے ذکر کریں گے کہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ دیکھیں جی، قسم اول حرمت علیکم امہاتکم، یہ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں تم پر، تمہاری مائیں۔ یہ جو ترجمہ ہے نا میرا، یہ آپ با محاورہ نہ دیکھا کریں، صرف لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کے ذہنوں میں اس کا سارا ترجمہ بیٹھ جائے گا۔ اب میں نے اس کا یہ با محاورہ ترجمہ نہیں کیا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، نہیں،
صرف لفظی ترجمہ حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں. ایک ایک لفظ کا جب آپ لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھے گا، بڑا فائدہ ہوگا اس کا. یہ پہلا رشتہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمہاری مائیں تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہاں سے مراد جمی اصول ہیں. میں وراثت کے مسئلے کے اندر بھی یہ دو لفظ استعمال کرتا رہا ہوں، اصول اور فروع. اصول کا مطلب ہوتا ہے جو رشتے اوپر کی طرف ہوتے ہیں، یعنی مثلا ایک باپ ہے، اس کے اوپر کے رشتے کیا بنیں گے؟ دادا. سمجھ آئی ہے؟ یہ اس کا دادا پڑدادا، اس طرح اس کے یہ اوپر کے رشتے ہیں. سمجھ آئی؟ اور نیچے کے رشتے اس کے کیا ہیں باپ کے؟ بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نواسا. سمجھ آئی؟ پڑ نواسا، یہ اس کے نیچے، یہ اس کو کہتے ہیں فروع. اوپر کی طرف جو رشتے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اصول، اور نیچے کی طرف جو رشتے آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع. یہ اصطلاح آپ نے دو یاد رکھنی ہے. یہاں ماں سے مراد جمی اصول ہیں. سمجھ آئی ہے؟ ماں سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، جمی اصول سے مراد کیا ہم لیں گے؟ ماں کی جو ماں ہے، نانی، پڑ نانی. سمجھ آئی ہے؟ اس کے اندر دادیاں، پڑدادیاں سب داخل ہو جائیں گی ماؤں کے اندر. سمجھ آ گئی ہے؟ تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری نانی، نانیاں، دادی، دادیاں، پڑدادیاں، پڑنانیاں سب کی سب کیا ہے؟ ان کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. جمی اصول مراد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ سب شامل ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. دوسرے نمبر پہ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. اب بیٹیاں یہ اصول ہے یا فروع ہے؟ بولو. فروع ہے، نیچے کی طرف رشتہ ہے. سمجھ آئی؟ اب نیچے کی طرف آپ جتنے مرضی رشتے، بیٹی کی بیٹی. سمجھ آئی ہے؟ اور فروع کے اندر بیٹا بھی آتا ہے، بیٹے کی بیٹی. سمجھ آئی ہے؟ نواسی، پوتی، سب کے ساتھ نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ وبناتکم، یہ اللہ نے فروع کا ذکر کیا کہ فروعی رشتے بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی بیٹی کی بیٹی سے بھی دوتی جسے کہتے ہیں، اور بیٹے کی لڑکی جسے کیا کہتے ہیں؟ پوتی، پڑ پوتی، بیٹے کی بیٹی، نواسی، پڑ نواسی، اس طرح سارے کے ساتھ کیا ہوگا؟ نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. سمجھ آئی؟ تیسرا نمبر وَأَخَوَاتُكُمْ، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں. سمجھ آئی؟ اب بہنوں کے اندر کتنی قسم کی بہنیں ہوتی ہیں جی؟ بتا سکتے ہو کوئی؟ کتنی قسم کی بندے کی بہنیں ہوتی ہیں؟ 3 قسم کی. جزاک اللہ. 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہیں، ماں شریک، باپ شریک اور حقیقی سگی بہن جس کو کہتے ہیں. تینوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، مثلا ماں شریک، باپ شریک، حقیقی بہن، سب کے ساتھ نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام ہے. سمجھ آ گئی؟ وَأَخَوَاتُكُمْ کے اندر ساری بہنیں داخل ہیں. آگے چوتھا وَعَمَّاتُكُمْ، اور پھپھیاں تمہاری. کیا؟ پھپھیاں تمہاری. اب پھپھیوں کے اندر بھی تینوں قسم کی پھپھیاں. باپ کی تینوں قسم کی جو بہنیں ہیں، سمجھے؟ باپ کی جو ماں شریک بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، یا باپ کی حقیقی بہنیں ہیں، تینوں قسم کی پھپھیاں جو ہیں وہ بھتیجے کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی. سمجھ آئیے؟ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں. تینوں قسم کی پھپھیاں، تینوں کی تینوں تمہارے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہے. 4 رشتے ہو گئے نسب کے اعتبار سے. 5واں رشتہ وَخَالَاتُكُمْ، اس میں بھی ماں کی تینوں بہنیں شمار ہیں. سمجھ آئیے؟ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری ماسیاں، خالائیں. ٹھیک ہے؟ تمہاری ماسیاں، خالائیں، ماں کی ماں شریک بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، حقیقی بہنیں ہیں، سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی. ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ حرام کا. آگے فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِي، چھٹا رشتہ نسب کے اعتبار سے، اور بیٹیاں بھائی کی کیا لگی جی؟ بھتیجی. اچھا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بیٹیاں بہنوں کی کیا لگی جی؟ بھانجیاں. سمجھ آئی؟ بھائیوں کی لڑکی کے اندر بھی تینوں قسم کے بھائی مراد ہوں گے. ماں شریک بھائی کی اگر وہ بیٹی ہے، یا باپ شریک بھائی کی بیٹی ہے، یا حقیقی بھائی کی بیٹی ہے، کسی قسم کی اس کی بھتیجی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اسی طرح بہنوں کے اندر بھی اگر ماں شریک بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، یا حقیقی بہن ہے، تینوں قسم کی بہنوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تینوں قسم کی بھانجیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حرام. یہ اللہ تعالیٰ نے نسبی اعتبار سے رشتے یہاں تک ذکر کر دیے. جو نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اللہ نے یہاں پہ ختم کر دیے. آگے قسم دوم ہے محرمات رضاعیہ.
جو دودھ کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے اس مسئلے کے اوپر غور کرنا ہے. یہ جو پچھلا اللہ نسبی اعتبار سے ذکر کیا نا، اس کا تو سب کو پتہ ہے عام طور پہ، لیکن رضاعت کے اعتبار سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اب وہ عورت اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضاعی ماں. را ضاد الف عین چھوٹی ہے، سمجھے، رضاعی ماں اس کی بن جائے گی. اس کی وجہ سے بھی اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اب یہ ضروری ہے، یہ مسئلہ سب کو یاد کرنا. ترجمہ دیکھیں پہلے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. دیکھو خدا کی قسم، جس عورت نے دودھ پلایا اللہ نے اس کو ماں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ماں کہا ہے. تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اس کی کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی ہے. سمجھ آئی؟ یہ بھی اب حقیقی ماں کی مانند ہے. اللہ نے یہاں کوئی فرق نہیں کیا. سمجھ آئی ہے کہ تمہاری وہ ایسی مائیں ہیں ایسی مائیں نہیں. جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. بات سمجھ میں؟ یعنی دودھ. اب آگے دوسرا رشتہ، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، یعنی دودھ شریک بہنیں بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہیں. سمجھ آ گئی؟ دودھ شریک بہنیں بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہیں. اس کے اندر نسبی، مثال کے طور پہ زینب ہے، اس نے ہندا کا دودھ پیا ہے. ہندا کی اب جو اپنی بیٹیاں ہیں، حقیقی بیٹیاں، بیٹے اس کے ہیں جو حقیقی، وہ ہندا کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ حرام ہو جائیں گے. اگر ہندا نے یا فاطمہ، یہ ہندا کا کوئی اور دوسرا کسی اور بچے نے دودھ پیا، لڑکے نے دودھ پیا ہے، ایک تو زینب نے دودھ پیا ہے، اب ہندا جو ہے اس کا کسی اور لڑکے نے دودھ پیا، اس کے حقیقی بیٹے نے دودھ نہیں، کسی اور لڑکے نے دودھ پیا. اب اس اعتبار سے یہ زینب اور وہ دوسرا کسی اور نے جو دودھ پیا، یہ بھی کیا آپس میں بن جائیں گے؟ رضائی بہن. ان کا آپس کے اندر بھی رشتہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ نہیں کہ مثلاً کہ ہندا کے جو اولاد ہے وہی بس زینب کے لیے حرام ہوگی، بلکہ نہیں، اگر کسی لڑکے نے یا لڑکی نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا ہے، اب یہ دونوں بن جائیں گے رضائی بہن بھائی. سمجھے؟ ان کا آپس کے اندر بھی رشتہ حرام ہو جائے گا. یہ بڑی باریکی کی بات ہے. سمجھ آ گئی؟ ان کا آپس کے اندر رشتہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. بالکل. دو رشتے اللہ نے ذکر کیے ہیں. ترجمہ دوبارہ دیکھیں، پھر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں رضاعت سے، یعنی تمہاری رضاعت سے بہنیں. اللہ نے صرف دو رشتوں کا ذکر کیا ہے، ماں اور دودھ شریک بہن کا. سمجھ آئی؟ مزید اس کی جو تفصیل ہے، وضاحت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب جو وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول باندھا ہے. اس میں اصول یاد رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا، وہ عورت اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی. سمجھ آئی؟ اب اس عورت کی بیٹیاں اس بچے کی کیا بن گئی؟ رضائی بہنیں بن گئیں. سمجھ آئی؟ اس عورت کے بیٹے اس بچی کے کیا بن گئے؟ رضائی بھائی بن گئے. اس عورت کا خامند اس کا کیا بن گیا؟ رضائی باپ بن گیا. اس عورت کے خامند کی جو بہنیں ہیں اس بچے کے کیا بن گئی؟ پھوپھیاں. سمجھ آئی؟ اس خامند کے جو بھائی ہوں گے وہ چچا تایا بن جائیں گے. سمجھ آئی؟ اور اس عورت کی جو اپنی بہنیں ہیں وہ اس کے کیا بن جائیں گے؟ خانہ بن جائیں گے. سمجھ آئی؟ اب یہ جتنے بھی رشتے ہیں، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو گئے؟ بالکل حرام ہو گئے. اب اس کے لیے وہ کنبا قبیلہ جو ہوگا اس کے ساتھ نکاح کرنا اس بچے کا، یعنی اس نے عورت کا دودھ پی لیا، اس عورت کا جتنا بھی کنبا قبیلہ ہے سارا ارد گرد، اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہو جائے گا؟ اس کا حرام ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھے، یہی بالکل اس کو تفصیل کے ساتھ، جس طرح رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، رضائی پھپھی، رضائی خالہ، اس کے ساتھ نکاح بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. وہی حدیث، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے دودھ کی مقدار کیا ہے، اس میں بھی فقہاء کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا 3 گھونٹ دودھ پی لیا بس وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی.
امام شافعی فرماتے ہیں کہ 5 گھونٹ اگر کسی بچے نے کسی عورت کے پی لیے وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ امام مالک چونکہ ہم بھی حنفی، ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے صرف اتنا ہی دودھ پی لینا کافی ہے کہ جس سے بندے کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اب روزہ ٹوٹنے کے لیے تو پانی کا ایک قطرہ بھی کافی ہے، سمجھ آئی؟ جس سے بندے کا روزہ ٹوٹ جائے۔ روزہ کسی نے رکھا ہوا ہے، پانی کا ایک قطرہ چلا گیا اندر، روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی بچے کے منہ میں پیٹ تک اگر کسی عورت کا ایک قطرہ دودھ بھی چلا گیا تو وہ اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضائی ماں۔ یہ ہمارے نزدیک یہی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ آئیے کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا ایک گھونٹ دودھ بھی پی لیا تو وہ کیا بن جائے گی؟ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، سمجھ آئی؟ اور یہ رضاعت کا ثبوت صرف اسی کے اندر ہے جو مدت مقرر ہے دودھ پلانے کی بچے کو، سمجھ آئی ہے؟ یعنی 2 سال جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا، اس مدت کے اندر ہی اس کا دودھ پینا ضروری ہے، تب رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر اس سے 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر میں کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی۔ جس طرح عام اپنے حقیقی بچے کے لیے حکم ہے دودھ جتنی مدت کے اندر اس کو پلایا جاتا ہے، اتنی ہی مدت کے اندر وہ بچہ کوئی اور بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو تب وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، رضاعت کے لیے اب یہ بھی ضروری ہے کہ دودھ حلق یا ناک کے ذریعے بچے کے پیٹ میں پہنچایا جائے۔ انجیکشن کے ذریعے یا کوئی جدید آلے کے ذریعے اس کے پیٹ میں اگر دودھ بھجوایا جائے گا کسی عورت کا تو وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی۔ یہ شرط ہے کہ عورت کا دودھ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اس کے پیٹ تک پہنچایا جائے۔ اگر انجیکشن کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اگر عورت کا دودھ اس کے پیٹ میں پہنچایا جائے گا تو رضاعت بالکل ثابت نہیں ہوگی، یہ شرط ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رضائی ماں جو ہوتی ہے، میں نے بتایا نا، یہ حقیقی ماں کی مانند ہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو رضائی ماں ہے اس سے پردہ بھی نہیں ہے، اس کا جو رضائی بیٹا ہے اپنی رضائی ماں کے ساتھ تنہائی کے اندر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ البتہ بعض احکام ہیں جو مختلف ہیں، رضائی ماں حقیقی ماں سے مختلف ہے۔ مثلا حقیقی ماں اگر محتاج ہے تو اب اس کے بیٹے کے لیے ضروری ہے اپنی ماں کا خرچہ اٹھائے۔ اگر رضائی ماں محتاج ہے تو اب اس کے رضائی بیٹے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی رضائی ماں کا خرچہ اٹھائے۔ اسی طرح حقیقی ماں کے اندر وراثت چلتی ہے، بیٹے کو وراثت ملتی ہے حقیقی ماں کی، لیکن رضائی ماں کی وراثت رضائی بیٹے کو نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حقیقی ماں کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے لیکن رضائی ماں کی وراثت بیٹے کو نہیں ملتی۔ اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت تھی۔ یہ 2 رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور بات سمجھ لیں، یہ اسلام نے بہت زبردست قانون رکھا ہے یہ کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا وہ اس کی ماں بن گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی بڑی حکمت ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ آج آپ انگریزوں کے ملکوں کے اندر دیکھ لو، دہریہ ممالک جو بنے ہوئے ہیں یا عیسائی ممالک ہیں، اس کے اندر عورتیں کسی نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں، سمجھ آئیے؟ اب بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی رضائی بہن کون ہے، رضائی ماں کون ہے۔ ہسپتالوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی نرسیں بعض اوقات بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں، نوزائیدہ بچے کو۔ اب وہ تو بن گئی اس کی رضائی بہن، سارے رشتے اس کے اوپر حرام ہو گئے، وہ نکاح۔ اب کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا بارے میں، اس کی رضائی ماں کون ہے، رضائی بہن کون ہے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی حکمت رکھی، بڑی مصلحت رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا اس کی ماں، یعنی ایک رشتہ بنا دیا کہ نکاح ہی اس کے لیے حرام ہو گیا۔ اب وہ پردہ بھی نہیں ہے ان کے اندر، وہ اس کے خاندان سے ایک اعتبار سے بن گیا۔ اور دوسری مصلحت اس کے اندر یہ سمجھے کہ اس کے اندر اتفاق اور اتحاد اور محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بادشاہ کے بیٹے نے کسی غریب عورت کا دودھ پی لیا، اب اس غریب عورت کی جو اولاد ہے ایک بادشاہ کے بیٹے کے کیا بن گئے؟ وہ بہن بھائی بن جائیں گے۔ محبت، اخوت، ایک رشتہ، اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ایک عورت نے دودھ پلایا تھا، پوری زندگی وہ نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے غزوہ پیش آیا، غزوہ حنین۔ تو جس عورت نے دودھ پلایا تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے اعزاز کے اندر، اس کے استقبال کے اندر اپنے کندھوں سے چادر اتار کے نیچے بچھائی، اس کے اوپر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، اس کو اوپر بٹھا دیا۔ صحابہ اکرام دیکھ کے حیران اور پریشان کہ اس عورت، یہ کون سی عورت ہے جس کے اعزاز کے، اس کا اتنا بڑا عزت اور اتنا بڑا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، میری رضائی ماں ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال بھی کیا، یا رسول اللہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو، رضائی ماں اس کے ساتھ احسان پورا کرنا ہو تو کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دودھ پینے والا بچہ ہی جانتا ہے، اولاد ہی جانتی ہے کہ اس کی کس طرح. اب وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، اس کی خدمت کرے گا اپنی ذمہ داری سے، تبھی وہ سبق دوش ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی رضائی ماں کی خدمت کرے. اب آپ میں سے کس کو پتہ ہے کس نے اپنی حقیقی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہو؟ آج ہی جا کے کسی بڑے سے اپنا پوچھنا کہ کہیں ہم نے اپنی حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ پیا ہے اس کی جا کے ضرور خدمت کرنا، تاکہ یہ اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے آپ کا. سمجھ آئی؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، کندھوں سے. وہ چادر جس کے لیے صحابہ اکرام لڑتے تھے، ایسی مقدس چادریں، تبرکات نا یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن رضائی ماں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھائی، اس کو بٹھایا. لیکن یہ اس سنت کے اوپر جا کے عمل کرنا کہ جس طرح حقیقی ماں کی خدمت کی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رضائی ماں کی خدمت کا موقع بھی آپ کو اپنی زندگی کے اندر مل جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو رشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیے. تیسرا رشتہ جی محرمات سحریہ، شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ماں اور مائیں تمہاری عورتوں کی. کیا لگی جی؟ ساس. مائیں تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس میں بھی یہ اصول، ماں کی ماں، نانیاں، دادیاں، نسبی ہوں، رضائی ہوں، سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی. یعنی بیوی کی نانیاں، دادیاں، رضائی ہوں، نسبی ہوں، سب کی سب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ شادی کی وجہ سے رشتے. آگے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، بڑی غور سے سمجھنے والی ہے. ترجمہ دیکھیں، اور تمہاری پروردہ، وہ جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں تمہاری عورتوں سے، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ کہ دخول کیا تم نے ساتھ اس کے. دوبارہ ترجمہ دیکھیں، اور پروردہ تمہاری، وہ جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں، فی حجورکم، تمہاری پرورش کے اندر ہیں.